الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد، آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ حسین آباد شریف پر رجب المرجب شریف کے پہلے جمعہ شریف کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ خوشبختی ہے کہ رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان کریمی کا صدقہ ہم جیسے عاجزوں پرخطاؤں کو ایک مرتبہ پھر ذکر پروردگار کے لیے، ذکر سرکار کے لیے اور سرکار کے ہر وفادار کی تعریف و توصیف کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میرا مہربان رب اپنی مہربانیوں کا صدقہ اور آقا کریم کے حسن بے مثال کی تابانیوں کا صدقہ ہم سب کو اس جہان کا حسن بھی نصیب فرمائے، اگلے جہان کی خوبصورتی سے بھی سرفراز فرمائے. معزز سامعین، الحمدللہ ہم اولیاء اللہ کی نسبت رکھنے والے اہل محبت، ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم حضور یعنی کل عالم کے مالک و مختار مدنی تاجدار کے بھی غلام ہیں اور حضور کے قیامت تک آنے والے ہر وفادار کے بھی غلام ہیں. ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم حضور کی ذات سے بھی پیار کرتے ہیں اور قیامت تک آنے والے آقا کریم کی نسبت رکھنے والی ہر شخصیت سے بھی پیار کرتے ہیں. بلکہ یوں کہہ دوں تو زیادہ آسان رہے گا کہ ہم آقا پاک کے اصحاب سے پیار کرتے ہیں تو وہ بھی سرکار کی وجہ سے کرتے ہیں،
حضور کی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں تو نسبت سرکار کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم مولا علی کے غلام ہیں تو بھی نسبت سرکار کی وجہ سے غلام ہیں، ہم قیامت تک آنے والے ہر ولی کے غلام ہیں تو بھی نسبت سرکار کی وجہ سے غلام ہیں۔ اسی خوبصورت باب میں یہ اضافہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ ہم ہر اس شخصیت، ہر اس فرد، ہر اس جگہ، ہر اس ہستی، ہر اس مکان اور مقام سے بھی پیار کرتے ہیں جس کو آقا کریم کی نسبت نصیب ہو جاتی ہے۔ رجب المرجب شریف کا پہلا عشرہ جاری و ساری ہے، اور اس عشرے کو ایک خاص شرف جو حاصل ہے وہ ہم اہل محبت اور بالخصوص حضرات چشت اہل بہشت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اس رجب شریف کے اس عشرے میں اس ہستی کا عرس پاک ہے کہ جس ہستی کا نام نہ صرف اللہ نے حضرات چشت کے تاجداروں میں لکھا ہے، بلکہ وہ ایسی ہستی ہے کہ حضور کی ذات اور حضور کی بے مثل امت کی جب فہرست بنے تو حضور کی ذات سے فیض یافتہ افراد کی فہرست میں جب اولیاء کا مقام آتا ہے تو ان خوبصورت اور خوبصیرت ترین پاکیزہ افراد جنہیں اولیاء کاملین کا لقب سجتا ہے، ان میں سر فہرست خواجہ معین الدین کا نام آتا ہے۔ اور یہ بات اپنے غیروں سب نے لکھی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں ولیایت کے باب میں، ولیوں کے باب میں جو فیضان پھیلا ہے ائمہ اہل بیت کے بعد، یہ بات ضرور ذہن نشین رکھیں کیونکہ اس بات کو صاحب تفسیر روح المعانی علامہ اسماعیل علوسی حقی نے لکھا کہ ہر دور میں سب سے درجہ اونچا جو ہے ولایت کا وہ قطب الاقطاب کا ہوتا ہے، یعنی وہ ہستی جو قطبوں میں سے بھی آگے قطب ہے۔ اور ساتھ میں علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ قطب الاقطاب جو ہوتا ہے وہ یاد رکھیں وہ ہمیشہ سیدہ زہرا کی اولاد میں سے ہوتا ہے۔ قطب الاقطاب ہمیشہ سیدہ زہرا پاک کی اولاد میں سے ہوتا ہے، باقی جو بھی غوث بنتا ہے، قطب بنتا ہے، ابدال بنتا ہے، اس قطب الاقطاب کی مہر سے بنتا ہے۔ تو دو ہستیاں جو ائمہ اہل بیت یعنی 12 ائمہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان عالی شان کے روشن ستارے ہیں، ان کے بعد جو دو ہستیاں ایسی ہیں جو قطب الاقطاب کے مقام پر فائز ہوئی ہیں، اور شرط ان میں بھی ہوئی ہے کہ وہ اولاد سیدہ زہرا سے ہیں، ان کے بغیر قطب الاقطاب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ان میں سے ایک ہستی اجمیر والے بادشاہ خواجہ معین الدین حسن سنجری کی ہستی ہے، اور دوسری قطب الاقطاب کی منزل پر پہنچنے والی ہستی بغداد کے بادشاہ حضور غوث الاعظم کی ہستی ہے۔ اور یہ بات بالکل ذہن نشین فرمائیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے ددحال کی طرف سے حسینی ہیں، دادکے حسینی نے تے نانکے حسنی نے، یعنی دوہرا جناب زہرا کا لنگر، حسن کی طرف سے بھی لنگر اور آقا حسین کی طرف سے بھی لنگر۔
خواجہ اجمیری غریب نواز جو ہیں یہ ددحال کی وجہ سے، ددحال کی نسبت سے حسینی ہیں اور ننہال کی نسبت سے حسنی ہیں۔ دادا حسن تے نانا حسین، دادا حسن اور نانا حسین۔ اور حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد جو ہیں وہ ددحال کی طرف سے حسنی ہیں، ننہال کی طرف سے حسینی ہیں۔ ان کا دادا حسن ہے اور نانا حسین ہے، ان کا دادا حسین ہے اور نانا حسن ہے۔ یوں سمجھ لیجئے یہ جو ڈگری خاص اللہ نے رکھی ہوئی ہے نا قطب الاقطاب والی، یعنی ہر ولی سے اونچا ہونا، ہر فقیر سے اونچا ہونا، یہ کل بھی زہرا کے بیٹوں میں رکھی ہوئی تھی، آج بھی زہرا پاک کے بیٹوں میں ہی رکھی ہوئی ہے۔ اور یہ بات بھی میں نے آج پڑھی ہے، یقیناً آپ میں سے بھی بہت کم لوگوں نے سنی ہوگی۔ ہم نے آج تک صرف یہی سنا تھا کہ خواجہ غریب نواز کا عرس رجب میں ہے، 6 رجب کو آپ کا یوم وصال ہے۔ لیکن میں ریسرچ کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچا کہ رجب کو دوہرا شرف حاصل ہے کہ خواجہ غریب نواز کی ولادت بھی رجب میں ہے اور خواجہ غریب نواز کا وصال بھی رجب میں ہے۔ اور میں جب یہ مماثلت دیکھ رہا تھا نا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جو قطب الاقطاب ہوتا ہے نا، یہ ہر کام میں مدینے والے کا متبع ہوتا ہے، ہر کام میں حضور کے متبع ہوتا ہے، یعنی وہ کام جو ارادے والے ہیں ان میں تو تابعداری کرتا ہی کرتا ہے، جس میں اس کا ارادہ نہیں بھی چلتا نا اللہ ان میں بھی اسے مدینے والے کی تابعداری عطا فرما دیتا۔ ارادے والے میں تو ویسے ہی وہ تابعداری کرتا ہے، لیکن جن میں ارادہ نہیں چلتا، مثلا جمن اچ بندے دا اپنا ارادہ تے مرن اچ بھی بندے دا اپنا ارادہ نہیں ہوندا۔ قطب الاقطاب ارادے کے ساتھ تو نبی پاک کے پیچھے چلتا ہی چلتا ہے، جو کام ارادے کے بغیر ہوتے ہیں جن میں اس کا ارادہ شامل نہیں ہوتا، اللہ اس میں بھی اسے مدینے والے کی اتباع عطا کر دیتا ہے۔ کیسے؟ میں سادگی کے ساتھ سمجھاؤں۔ حضور کی آمد جس مہینے میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، سرکار کی آمد جس مہینے میں ہے، حضور کا وصال بھی اسی مہینے میں ہے، ربیع الاول شریف۔ آقا آئے بھی اسی ماہ میں، آقا تشریف لے گئے وہ بھی اسی ماہ میں۔ پھر اب جن 2 قطب الاقطاب کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کی طرف آ جائیں تو حضور غوث پاک آئے بھی اسی مہینے میں اور رب کی پاس واپس گئے بھی اسی مہینے میں، ربیع الثانی۔ اور تیسری ہستی یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کی ہستی، یہ تشریف لائے بھی رجب شریف میں، رب کے پاس واپس تشریف لے بھی رجب کے مہینے میں گئے۔ اللہ تعالیٰ رجب میں بھیج کے رمضان میں بھی واپس بلا سکتا تھا، رمضان میں بھیج کے محرم میں بھی واپس بلا سکتا تھا، اس میں بندے کا ارادہ نہیں ہوتا، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ پیدا کسی نے کب ہونا ہے اور اس نے فوت یا وصال اس کا کب ہونا ہے، لیکن اللہ نے اسی مہینے میں بھیجے، اسی مہینے میں واپس بلائے، تاکہ جس کام میں ارادہ شامل ہو اس میں یہ تابعداری کرتے ہیں حبیب کی، اور جس میں ان کا ارادہ شامل نہیں ہے میں انہیں اپنی بارگاہ سے حبیب کی تابعداری کی عنایت عطا فرما دیتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز، جن کے فیض سے پاک پتن بھی بسا، جن کے فیض سے دلی شریف کو رنگ لگے، جن کے فیض سے قبلہ عالم محاروی بنے،
جن کے فیض سے پیر پٹھان بنے، جن کے فیض سے پیر سیال بنے، جن کے فیض سے پیر حیدر شاہ بادشاہ جلال پوری بنے، سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بے مثل ہیڈ اور مرکز خواجہ غریب نواز کی ہستی ہے، اور ہم الحمدللہ چونکہ مشرباً چشتی ہیں اور ہمارا یہ ذوق ہے، ہمارے پر یہ فرض ہے کہ جب ہمارے ان کامل بزرگوں کی نسبت والے ایام خوش قسمتی سے ہمارے حصے میں آئیں تو ہم ان کی بارگاہ میں اپنی غلامی بھی پیش کیا کریں اور انہیں خوبصورت سی سلامی بھی پیش کیا کریں۔ جس مضمون کو ہم نے تقریباً 9 ماہ سے شروع کر رکھا ہے، وہ مضمون ہمارا چل رہا ہے کہ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں ان کی صفتیں اللہ نے کیا بیان کی ہیں۔ یعنی کلمے پر بات ہو رہی ہے نا 9.5 مہینے سے ہماری، اور اس نتیجے پر پہنچے ہم کہ جنہیں لا الہ الا اللہ کی رنگت، لا الہ الا اللہ کا حسن نصیب ہو جاتا ہے، جو اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں اس الا اللہ کا رنگ حاصل کر کے، انہیں پھر اللہ شانیں کیا دیتا ہے، بلندیاں کیا دیتا ہے، انہیں عزتیں کیا دیتا ہے۔ اور ہم نے آیت پڑھ رکھی ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور پہلی صفت پر ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیاروں کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ بخیل نہیں ہوتے۔ اللہ کے پیاروں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ انہیں سخاوت کا جذبہ وافر عطا فرما دیتا ہے۔ اور میں نے تقریباً 5 نشستیں پہلے عرض کیا تھا کہ سخی صرف مال دینے والا نہیں ہوتا، اللہ نے کہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی تمہیں اللہ نے دیا ہے اس کو اگر لوگوں تک پہنچا دو گے، علم ہے تو علم پہنچاؤ، طاقت ہے طاقت پہنچاؤ، مال ہے مال پہنچاؤ، جو بھی اللہ کی نعمت تمہیں نصیب ہوئی ہے اس کو چھپا کے نہیں رکھنا، اس لنگر کو عام کر دو گے، اللہ سخیوں میں بھی تمہارا نام لکھ دے گا، اپنے پیاروں میں بھی تمہارا نام لکھ دے گا۔ اب خواجہ غریب نواز کو یہ جو درویشی والی دولت اللہ نے دی، یہ جو ولایت والی دولت اللہ نے دی، یہ جو فقر والی دولت اللہ نے دی، فقیر سارے پیارے ہیں، فیض سارے دیتے ہیں، فیض سارے لٹاتے ہیں، لیکن خواجہ سخاوت میں بے مثال ہوا۔ حسن کا دوتا، حسین کا بوتا، پوتا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز اتنا بڑا سخی ہوا کہ کوئی ولی 10 بندوں کو ہدایت کی خیرات دیتا ہے، کوئی ولی 100 بندوں کو مسلمان کر کے ہدایت کی خیرات دیتا ہے، کوئی ولی 200 بندوں تک اپنی ہدایت والا لنگر تقسیم کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا سخی ہے حسین کا پوتا اور حسن کا دوتا، ساری زندگی کی تو گنتی کوئی نہیں، صرف ایک دن ایک لمحے میں ایک نظر کے ساتھ 99 لاکھ ہندوؤں کا محمد کی محبت کا لنگر تقسیم فرما دیا۔ تو سخاوت نشانی ہے اللہ کے محبوبوں کی، اللہ کے پیاروں کی۔ خواجہ غریب نواز کمال کا اللہ کا پیارا ہے، اس نے ایسی سخاوت بانٹی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں کوئی گلی ایسی نہیں جہاں خواجہ کا لنگر نہ بٹ رہا ہو، جہاں خواجہ کا فیضان نہ بٹ رہا ہو، جہاں اس کی سخاوت کا حصہ نہ تقسیم ہو رہا ہو۔ کبھی گولڑے میں حصہ اسی کی سخاوت کا، دلی میں حصہ اسی کی سخاوت کا، پاک پتن میں حصہ اسی کی سخاوت کا، توسے میں حصہ اسی کی سخاوت کا۔ تو میں نے عرض کیا تھا نا، جو جتنا بڑا سخی ہوتا ہے اتنا بڑا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ تو جب خواجہ کی سخاوت دیکھو کہ گلی گلی اس کی سخاوت بٹ رہی ہے، تو خود بخود قرآن کی نص سے یہ بات واضح ہو گئی، جتنا بڑا سخی ہے اللہ نے اتنا بڑا ہی اسے اپنا محبوب بھی بنایا ہوا۔
خواجہ غریب نواز کی بے مثلیت کے حوالے سے اور آپ کی عزت و عظمت کے حوالے سے جب بندہ آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتا ہے تو یہ نہیں کہ ایک فقر والا پہلو یا ایک درویشی والا پہلو یا صرف کرامات والا پہلو یا صرف کوئی ظاہری طور پہ لنگر والا پہلو بے مثال ہے. یہ اللہ کا اتنا بڑا محبوب ہے, اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ اللہ نے اس کی زندگی کا ہر لہجہ کمال کا بنا دیا ہے, ہر پہلو کمال کا بنا دیا ہے, ہر شعبہ کمال کا بنا دیا ہے, ہر زندگی کا حصہ کمال کا بنا دیا ہے. پہلا یہ حصہ ہی کمال کا تھوڑا ہے کہ دادا حسین ہے اور نانا حسن ہے. اور میں ایک بات آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ باتیں محبت والوں سے کی جاتی ہیں, باقی ان باتوں کو نہ سن سکتے ہیں نہ سنبھال سکتے ہیں. میں خواجہ غریب نواز کے 2 شجرے پڑھ رہا تھا, باپ کی طرف سے شجرہ اور پیر کی طرف سے شجرہ. اہل سنت وہ ہیں جنہیں مالک نے یہ اعزاز دیا ہے, یہ باپ والے شجرے کو بھی سلام کرتے ہیں, یہ پیر والے شجرے کو بھی سلام کرتے ہیں. خواجہ غریب نواز کا جب میں شجرہ پڑھ رہا تھا نا کہ باپ کے شجرے سے یہ علی تک کس طرح پہنچتا ہے اور پیر کے شجرے سے یہ دروازے علی تک کیسے پہنچتا ہے, اللہ جانے یہ اتفاق ہے, اللہ جانے یہ اللہ کا کوئی انتخاب ہے یا کیا راز ہے, یہ کیا حسن ہے. یہ بات نوٹ کریں اور غیروں اپنوں تک سب تک پہنچائیں. خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ وہ بادشاہ ہے کہ جو 14 کے وسیلے سے باپ کی طرف سے بھی علی تک پہنچتا ہے اور 14 ہی کے وسیلے سے یہ پیر کی طرف سے بھی علی تک پہنچتا ہے. 14 پیڑیاں ہی باپ کی طرف سے علی تک اور 14 واسطے ہی پیر کی طرف سے علی تک. تو مجھے یہ کہنے میں یقیناً ذوق محسوس ہوگا کہ جو ہر طرف سے 14 سے منسوب ہو وہ کوئی عام نہیں رہتا, وہی خواجہ غریب نواز بنا کرتا. یہ 14 کی نسبت بندے کو معمولی نہیں رہنے دیتی, 14 کی نسبت بندے کو عام نہیں رہنے دیتی. 14 کا لنگر جب نصیب ہو جائے, 14 کی نسبت جب نصیب ہو جائے تو یہ نسبت خاص بنا دیتی ہے, خاص الخاص بنا دیتی ہے. خواجہ غریب نواز کا یہ حوالہ تو پہلے ہی بے مثال ہے, اور پھر یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ اسی حوالے پہ بیٹھ گئے یا اسی نسبت پر بیٹھ گئے. بلا شبہ نسبت کمال کی ہے, لیکن یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا, ان میں یہی خوبصورتی ہے کہ جتنی ان کی نسبت بے مثال ہوتی ہے نا, اتنی ہی پھر زندگی میں ان کی محنت بھی بے مثال ہوتی ہے. ایمان سے بتاؤ, حسین کی نسبت کم تھی؟ رسول کے ساتھ جو حسین کی نسبت ہے اور کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر پھر حسین کی محنت کی طرف نظر کرو تو تمہیں غیرت والا جذبہ یہ کہنے پر مجبور کر دے گا بلا شبہ کائنات میں حسین کی نسبت بھی بے مثال ہے, اور کربلا کا ریگزار قیامت تک تمہیں کہنے پر مجبور کر دے گا جس طرح اس کی نسبت بے مثال ہے اسی طرح اس کی محنت بھی بے مثل و بے مثال. بالکل وہی انداز ہے خواجہ غریب نواز کا, جس طرح ان کی نسبت اپنی مثال آپ ہے اسی طرح ان کی محنت بھی اپنی مثال آپ ہے. اور میں نے پہلے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں میں بندے کا ارادہ نہیں بھی ہوتا نا, جو پیارے ہوتے ہیں انہیں پیارے کے ساتھ ملا دیتا ہے. میں نے ایک دفعہ روزے پر ریسرچ کرتے ہوئے ڈھونڈا کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کو بھوکا رکھنے کی کیا ضرورت ہے. بندے نہ دے کھاندے پیندے بندے نہ دے سویرے تو لے کے شامہ تائیں نہیں کھانا, بھئی جنہ کو لب دے اونا بھی نہیں کھانا. غریب کرنے کی, بھوکا کرنے کی, وہ 14 گھنٹے تو بندہ غریب ہوتا ہے, نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے, نہیں نہ کھا پی سکتا, غریب ہی ہے تو غریب ایسے بھی نہیں کھا سکتا. تو اللہ کو یہ 14 گھنٹے غریب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو علماء تحقیق نے لکھا وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے حبیب کو غریب بڑے پسند ہیں. اللہ کے حبیب کو غریب بڑے پسند ہے نا. بھول گئے ہو امیر دائیاں واپس چلی گئی تھی, نیویاں دا پرانا ہے ساڈا نبی. جو غربت اور مسکینی لے کے آئی محمد نے اسے لجپالی عطا فرمائی.
جو بھی مسکین اس دروازے پہ آتا ہے یہ بڑی قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں اصول ہے نا، امیراں دا تے ہر کوئی لگدا ہے، اگر نیویاں دا لگدا تے مسکیناں دا لگدا بن کے اس کائنات تے آیا ہے تے وہ زہرا پاک دا بابا ہے۔ تو قبلہ چونکہ اللہ کو، حبیب کو غریب بہت پسند ہیں، اللہ نے پوری مخلوق کے امیروں کو بھی 14 گھنٹے کے لیے غریب کر دیا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے تو وہی پسند ہوگا نا جو میرے یار کو پسند ہوگا۔ تو چونکہ یار کو غریب پسند ہے، وہ امیروں 14 گھنٹے کے لیے چاہے تمہارے پاس سب کچھ ہے، تم بھی 14 گھنٹے کے لیے غریب ہو جاؤ تاکہ میرے یار کی پسند والی فہرست میں تمہارا نام بھی شامل ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جن چیزوں میں ارادہ نہیں بھی ہوتا نا، اللہ تعالیٰ محبوب کی قربت دینے کے لیے اپنی قدرت سے وہ چیزیں کروا دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں والد گرامی پردہ کر گیا۔ یہ بچپن میں حضور، بلکہ حضور کی آمد سے پہلے والد گرامی پردہ کر گئے، پھر دادا بھی پردہ کر گئے، پھر جناب ابو طالب پاک کی کفالت میں آپ آئے۔ یہ سنت ہے میرے مصطفیٰ کی یتیمی۔ اب میں عجیب بات جب چھیڑتا ہوں بات وہیں تک جا کے رکتی ہے۔ بالکل جس طرح حضور بچپن میں یتیم تھے، اللہ نے غوث اعظم کو بھی بچپن میں یتیم کیا، خواجہ معین کو بھی بچپن میں یتیم کیا۔ اب اس بات میں کسی کا ارادہ تو نہیں شامل کہ اس کا باپ فوت ہو جائے، نہیں، یہ مالک نے اتباع کا رنگ عطا فرمایا ہے۔ چونکہ رب کو حبیب کی ہر صفت پسند ہے، اب جس کو جتنا زیادہ پسند کرتا ہے نا، اللہ اس کو اتنا حبیب کے قریب کرتا جاتا ہے۔ تو بچپن میں آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا، 13-14 سال عمر ہے۔ والد بہت رئیس تھے، خواجہ غریب نواز کے، خواجہ غیاث الدین حسن ان کا نام نامی، اس میں گرامی ہے، اور والدہ پاک کا نام ہے سیدہ ام الورا۔ ورا کہتے ہیں تقوی کی اعلیٰ ڈگری کو، پرہیز، زہد و ورا جسے کہا جاتا ہے، یعنی ماں کا نام یہ تھا کہ وہ صرف معین الدین کی ماں نہیں بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کی ماں بن کے دنیا میں تشریف لائی۔ تو بچپن میں یتیم ہو گئے۔ باپ کا بہت بڑا باغ تھا اور بڑا رنگ تھا، اسی باغ میں تشریف فرما ہیں۔ ایک درویش کا وہاں سے گزر ہوا، فقیر کا گزر ہوا، سائیں شہزادگی کی زندگی گزار رہے ہیں، باپ کے باغ ہیں، بیٹھے ہیں۔ اس نے پاس جا کے کچھ کھا کے اور کچھ کھلا کے ایک جملہ کہا معین الدین، تجھے اس تخت کے لیے تو اللہ نے نہیں بنایا، تیرے لیے تو تخت اللہ نے کہیں اور بچھا رکھے ہیں، تیرے تخت تو کہیں اور ہیں، بس یہ کہنے کی دیر تھی۔ فوراً فقیر زادہ اٹھا ہے، منتخب تو ادھر سے پہلے سے ہو چکا تھا، بس اسباب بننے ہوتے ہیں۔ فوراً باغ کو بھی اللہ کی راہ میں تقسیم کیا، ساری دولت کو تقسیم کر کے پھر علم دین کے اصول کے لیے چلے۔ علم دین حاصل کرنے کے بعد پھر شیخ کامل کی نسبت کے لیے جب گئے تو چشتیہ کا بادشاہ خواجہ عثمان ہارونی غریب نواز آپ کی خدمت میں پہنچے۔ اب سننے والی بات ہے، میں نے کہا تھا نا کہ جس طرح نسبت بے مثال ہے اسی طرح محنت بھی بے مثال ہے۔ اپنے پیر کی خدمت میں گئے، جب بیعت ہوئے اپنے پیر کے تو بیعت ہو کے واپس نہیں آ گئے۔ عجیب محنت دیکھیں، 20 سال زندگی، 20 سال زندگی دے اس انداز میں پیر کی خدمت کی کہ خود بابا فرید اور خواجہ قطب الدین جو ان کے غلاموں میں ہیں انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قطب الدین مجھے ان 20 سالوں میں یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ دن کب چڑھتا ہے اور رات کب ہوتی ہے۔ دن کدن چڑھتا ہے تے رات
میں نے نہ دن کی طرف کبھی دیکھا تھا نہ رات کی طرف دیکھا تھا، میں دیکھتا تھا تو اپنے پیر کی خدمت کی طرف دیکھتا تھا، پیر کی رضا کی طرف دیکھتا تھا، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، ہر لمحے پیر کی تابعداری کرنی، پرہیزگاری کرنی اور پیر کی خدمت کرنی۔ آپ خود بیان کرتے ہیں 20 سال تک میں اس رنگ میں محو تھا کہ بھئی دن اور رات کا تو اندھے سے اندھے کو بھی پتا ہوتا ہے نا، ہن دن نے تے ہن رات ہے۔ فرماتے ہیں میری آنکھ میں اتنا بس گیا تھا میرے پیر کا جلوہ، مجھے نہ کوئی دن کا احساس ہوتا تھا نہ کوئی رات کا احساس ہوتا تھا۔ 20 سال اپنے پیر کے جوڑے سیدھے کیے، اپنے پیر سے دین متین کی تعلیمات لی، جن کا تعلق سینے سے ہے، جن کا تعلق اندر سے ہے، جن کا تعلق دل سے ہے۔ 20 سال تک اس کیفیت میں رہے۔ اور عجیب بات ہے نا، جب محبت بڑھتی ہے نا تو امتحان بھی بڑھ جاتے ہیں۔ جے کوئی شے بڑھنی ہوئے تو وقت بھی باڑے کرنے پاؤں دے، سودا عام جہاں لینا ہوئے تو ٹھولا پاؤں دے، تے جو سودا خاص لینا ہوئے تو محنت بھی خاص کرنی پاؤں دی ہے۔ خواجہ غریب نواز اس انداز میں خدمت کرتے، حد ہو گئی، حد ہو گئی۔ اب امتحان کی گھڑی آ گئی، کچھ دینے کا وقت آ گیا، کچھ عطا کرنے کا وقت آ گیا۔ ایک دن بلا کے پیر خواجہ عثمان ہارونی بلا کے فرماتے ہیں معین الدین تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں، خواہ وقت ضائع کر رہا ہے، جا چلا جا کسی اور کے دروازے پہ، تو طالب حق ہے، تو بہت کچھ لینا چاہتا ہے، تو جا کسی اور درویش کے دروازے پہ چلا جا، میرے کول تیرے جوگا کچھ نہیں۔ امتحان کی گھڑی تھی نا، یہاں پہ آگے بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں، یہاں ہی تو مسئلہ بنتا ہے، یہاں ہی تو پرابلم بنتی ہے۔ پیر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کچھ کر رہا ہوتا ہے، کچا بندہ پھسل جاتا ہے، کہتا ہے ادھر کوڑ ہے جے کچھ نہ ہو، آپ جے پیدا ہے میرے کوڑ کچھ نہیں، تے میں تے کچھ چاہی دے۔ بس یہی کام خراب کرنے والا موقع ہوتا ہے اور یہی امتحان ہوتا ہے، یہی کیفیت ہوتی ہے۔ علماء نے اس پر بڑی بڑی باتیں کی، بڑی بڑی باتیں کی، اور ایسی بات سے بھی اس کا رزلٹ حاصل کیا کہ کمال کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب کو کہا ربی ارنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا۔ اب اللہ نے امتحان لیا، اللہ نے کہا انظر الی الجبل، او پہاڑ لو تک، کدو تک؟ یہ امتحان تھا، یہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام فوراً پہاڑ کی طرف دیکھنے لگ پے۔ اللہ نے کہا ابھی تو میرے دیکھنے والا نہیں بنا، میرے دیکھنے والا نہیں بنا، پہاڑ تک رہو، جلوے دیکھ، صفات دیکھ، مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جب میرے نبی معراج پہ گئے، آقا کریم تشریف لے گئے، تو رب نے وہی امتحان لیا، منزل ادنا کی طرف بلا کے، خاص جگہ پہ بلا کے فرمایا حبیب فیما یختصم الملائکہ، حبیب وہ پیچھے دیکھو فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں، فرشتے جھگڑ رہے ہیں، فیما یختصم الملائکہ، محبوب دیکھو وہ فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں۔ یہ کچا نہیں تھا نا، یہ بڑا پکا، یہ بڑا پکا تھا، یہ بہت مضبوط تھا عشق میں۔ جب اللہ نے کہا نا محبوب پیچھے دیکھ فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں، سرکار نے رب کی بے مثل جلووں پہ آنکھ ٹکاتے ہوئے کہا میرے مالک میں تجھے دیکھنے آیا ہوں، فرشتوں کے جھگڑے دیکھنے نہیں آیا۔ موسیٰ کو کہا ادھر دیکھ، وہ ادھر دیکھنے لگ گیا۔ میرے نبی کو کہا ادھر دیکھ، تو کہا یا اللہ انہیں نہیں دیکھنے آیا، تجھے دیکھنے آیا ہوں۔ رب نے کہا ما زاغ البصر وما، یہ وہ آنکھ ہے جو میرے دیکھنے کے لائق ہے، یہ وہ آنکھ ہے جو جلووں کے لائق ہے۔ یہ تصوف میں، درویشی میں، یاری میں، دوستی میں امتحان آتے ہیں، فقیری میں تو لازمی طور پر آتے ہیں۔ اب امتحان کی گھڑی آ گئی، 19 سال خدمت کرتے ہو گئے، 20ویں سال بابا بلا کے کہتا ہے میرے کوڑ کچھ نہیں، جا کسی اور دروازے پہ چلا جا۔ اب خواجہ غریب نواز نے جو جواب دیا اپنے پیر کامل کی خدمت میں، کہنے لگے سائیں کچھ ہو یا نہ ہو۔ اب یہ بات بڑی سمجھنے میں، سنجے کو آکھے بندہ میرے ہٹی تے سودے ہی کوئی نہیں، تو آنا میں مڑوں جے 19 سال اگلے گاڑ چھڑیں، تیرے کو سودے ہی کوئی نہیں۔ خواجہ ہارونی غریب کہتے ہیں معین الدین تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں، چلا جا چلا جا چلا جا۔ اب خواجہ غریب نواز کی آنکھوں میں آنسو، کہتا ہے سائیں ملے کچھ یا نہ ملے، میری آنکھ میں اب تیرا ڈیرا ہو گیا ہے، مجھے یہ جھولی اب کسی اور کے آگے پھیلاتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے یہ جھولی اب کسی اور کے آگے پھیلاتے ہوئے
من کچھ ڈھیوے نہ ڈھیوے، میں تیرے بوئے تے بیٹھا۔ اسی بات کو میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے جھوکا، ملتا اسے ہی ہے جو جھوکا محکم لگا دے۔ تے جے کباراں دی کتی یار ہوئے بجدہ جگہ پچھو رنگین ویکھے تے او دے مگر ٹور پوے، اس بیچاری دی حالت کوئی نہیں رہندی۔ مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے جھوکا، نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینیاں لوکاں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا سائیں اب مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری آنکھ میں تو میرے دل میں تو، اب یہ آنکھ یہ دل یہ جھولی کسی غیر کے آگے سوالی نہیں بن سکتی، دے تیری مرضی نہ دے تیری مرضی، میں ان سجن دے بوئے تو علاوہ کسی ہوری بوئے ال جانا ہی کوئی۔ جب یہ غیرت دیکھی، اور یہ غیرت ہی اصل میں کمال ہوتی ہے نا، جب نبی نے پیچھے نہیں دیکھا تو اللہ نے منزل ادنا پہ پہنچا دیا۔ اسی طرح جب خواجہ غریب نواز اپنے پیر سے کہا یا اللہ جسائیں میں تھوڑ اور دے کدہ ہی نہیں منیندہ، میں جناب دی بارگاہ چی حاضر ہاں، کچھ لبے نہ لبے، امتحان گزر گیا، درویش پاس ہو گیا۔ اب اٹھایا خواجہ غریب نواز کو، سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کے اپنی ٹوپی مبارک جس کے 4 کونے تھے، جس طرح کہ الحمدللہ آج میں نے بھی پہنی ہوئی ہے، ساجد صاحب نے پہنی ہوئی، اس کے 4 کونے، ایک کونا، دوجا کونا، تریجا کونا تے چوتھا کونا۔ سونیاں ٹوپیاں ہیں نا بادشاہ جی تہاڈیاں تے چودھری صاحب تہاڈیاں، پر انہاں ٹوپیاں وچ او نسبت کوئی نہیں جڑی نسبت درویشاں نے عطا فرمائی ہوئی۔ خوبصورت ضرور ہیں، اللہ ان کی خوبصورتیاں سلامت رکھیں۔ یہ 4 کونے والی ٹوپی خواجہ غریب نواز نے کہ مرشد نے سینے لگا کے اپنے مرید کے سر پر رکھی۔ اور اس ٹوپی کے بارے میں یاد بھی رکھ لیں، اس ٹوپی کے ہیں 4 کونے۔ کتنے کونے؟ 4 کونے۔ اس کو 4 ترکی ٹوپی کہتے ہیں، 4 ترکی، بلی نو ترکی یاد ہے، ترکی نہیں ترکی، 4 ترکی، 4 ترکی ٹوپی، یعنی 4 کم جڑا بندہ چھڑے نا، اللہ تعالی جس نو اے توفیق دے وے کہ وہ 4 کم چھڑے، ترک دا مطلب ہوندہ ہے چھڑ دینا، جڑا وہ چھڑے نا صحیح مانیاں وچ انج آکھو بے ٹوپی او دے سرے تے سوتر دی۔ اسی چھڑے تے کوئی نہیں پر نقل ضرور کر دے ہاں، ٹوپی اللہ بھئی اللہ اصل جوگے تے نا پر نقل چنگیاں دی کر لئیے، انہاں دی نقل دا صدقہ معافیاں عطا فرما۔ وہ 4 ترک، 4 کام چھڑنے، اس کو خواجہ غریب نواز کے مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے بیان فرمایا، فرمایا معین یہ کپڑے کی ٹوپی نہیں، یہ 4 ترکی ٹوپی ہے، 4 کام چھوڑنے ہیں۔ کیا کیا؟ فرمایا ترک دنیا، پہلا کام جڑا چھڑنا ہے وہ دنیا دا لالچ چھڑ۔ دوجا ترک، فرمایا دوجا ترک ہے ترک عقبہ، بڑی سواد دی گل ہے، دنیا دا لالچ بھی چھڑ دینا تے جنت دا لالچ بھی چھڑ دینا۔ سواد نہیں آگیا یار، دنیا دا لالچ بھی چھڑ دینا ہے تے جنت دا لالچ بھی۔ ترک ایک جڑا ترکی دا مطلب ہے دنیا چھڑ دیو، دوجا دا مطلب ہے جنت دا لالچ بھی چھڑ دیو، تریجا مطلب ہے ترک خورد و خواب، کھانا بھی چھڑ دینا ہے تے سونا بھی چھڑ دینا ہے، کھانا بھی چھڑ دینا ہے تے اللہ قلیل نال، اللہ قلیل دا لفظ ہے لیکن اتنا کھا تے سو سکدے ہو جدے نال بندہ زندہ رہ سکے۔ 3 گلاں ہو گئیاں، دنیا چھڑنی، دنیا دا لالچ چھڑنا، عقبہ دا لالچ چھڑنا، کھانا تے سونا، یہ بھی چھڑنے دے نالے دے کر چھڑنا پر تھوڑا جیا کھانا تے تھوڑا جیا سونا تاں جے جدے نال زندگی تے ذہن بندے دا سلامت رہے۔ تے چوتھا ترک، فرمایا ترک خواہش نفس، چوتھا ترک اے کہ نفس جو بھی آکھے نا وہ دے مخالف کرنا، نفس جو بھی آکھے وہ دے آکھے نہیں لگنا، وہ دے آکھے نہیں لگنا۔ یہ 4 ترک نے جڑی اصل درویش دی نشانی ہے، فقیر دی نشانی ہے، جڑا اصل ٹوپی دا حامل ہے، ان اے 4 ترک کرنے چاہیے دے نسی نقلیاں اصلی نہیں، پر نقل اس تو پہ کر دیاں بچنگیاں دی نقل بھی فائدہ دے ہوئی نہیں۔
چنگیاں دی نقل بھی فائدہ دے ویندی اس تو نقل کرنے حقیقت دیئے چار ترک نے خواجہ غریب نواز دے پیر نے جیسے ٹوپی سرے تے رکھی نا اپنے سرے آڑی تے فکرہ فرمایا معین الدین ایک واری اتاں ویک ٹوپی سر تے پیر سامنے خواجہ غریب نواز نے اتو تکیا میں ہن تھلو ویک تھلو تکیا فرمایا دس ٹوپی سرے تے آیا کچھ فرق پیا ہے کچھ فرق پڑا ہے تو خواجہ غریب نواز رو کے پیران دے پیر دے پیران تے ڈٹھے فرمایا سونے کچھ پوچھ دے ہو میں سر اتاں کیتا ہے میری نظر صدرہ تو بھی اگاں لگ گئی ہے میں سر تھلے کیتا ہے میری نظر تحت سرا تو بھی تھلے لگ گئی ہے گالے بڑی کمال دی ہے پر جڑی اس تو اگلی گالے وہ بھی کمال دی ہے نظر صدرہ تو بھی پار ہو گئی ہے تحت سرا تو بھی تھلے لگ گئی ہے خواجہ غریب نواز دا پیر ہاس کے فرماندہ معین تکڑا ہومی اجے پیڑی پوڑی معین تکڑا ہومی اجے پیڑی پوڑی میں نظر صدرہ تو بھی اگاں تھلے تحت سرا تو بھی تھلے ٹور گئی یہ ابھی پہلا مرتبہ فرمایا یہ جے پیڑی پوڑی ہے میں وہ پیڑی پوڑی پڑھ کے اجے تائیں بائی دے چاہاں بھائی ایک غلام دی پیڑی پوڑی ایک دی پوڑی ہے اے علی دے نوکر دی پیڑی پوڑی اے حسن دے نوکر دی پیڑی پوڑی اے حسین دے غلام دی پیڑی پوڑی اے نبی دے نوکر دی پیڑی پوڑی با اتو تک کے صدرہ چیر چھڑے تھلو تک کے تاتا سرا تو تھلے لگ جاوے دیر ویڑا ہو گیا اس گلے تول دیاں کوئی تول نہیں لدہ اس گل تے چوپ کر بیٹھا جے غلام دی پیڑی پوڑی اے امام دیاں پوڑیاں کتھو شروع ہو دیاں ہن دروازہ کھول دیو بار بندن اس واسطے نماز ضروری ہو سی جے غلام دی پیڑی پوڑی ہے تے پھر امام دی پیڑی پوڑی کی ہو سی خواجہ غریب نواز نو اپنے مرشد کامل نے فرمایا معین ترکڑا ہوئی ای اجے پیڑی پوڑی ہے ہن میں حیران ہونا بندیاں تے جڑے ایتھے کھڑو کیا دے نا یا علی نہ آکھیا کرو کیوں نہ آکھو جی او علی نجف اچھے تسی ایتھے ہو او ایڈا دور تھی ایڈا پاد علی کوڑ گیا چلو آکھ بھی لوے آئے یا نبی کوڑ گیا یا رسول اللہ آکھ بھی لوے آئے میں انہا کمڑے ہوں اپنی سوچے تے ہی رہ گئے ہوئے نا اوہ علی دے نوکر بھوئی تے کھڑو کے پیڑی پوڑی ویچ صدرہ تائیں ویک سکتے نا نجف تو حسین آباد پاد دی کوئی نہیں حساب ہی کوئی نہیں گنتی کوئی نہیں یہ تے اس دن تقابل چاہوندی شے کوئی نہیں اگر غلام دا حساب نہ کر سکتے تے ولیاں دے امام دا حساب کیویں ہو سکتا ولیاں دے بادشاہ دا امام کیویں ہو سکتا ہے ولایت کبرا دے مالک مولائے کائنات دی عزت دا اندازہ کیویں ہو سکتا ہے اے شان خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا میں عرض کیتا ہے نا کہ خواجہ غریب نواز اس ہستی دا نا ہے جن اللہ تعالیٰ ایک حوالے نال نہیں ہر حوالے نال بے مثال بنایا ہر انداز نال بے مثال بنایا ہر کیفیت نال نسبت بھی بے مثال مڑ محنت بھی بے مثال تے جس میں نسبت تے محنت بے مثال ہو جاوے نا تریجی جڑی جائے نا وہ اللہ اپے بے مثال کر چھڑ دائے نسبت بھی بے مثال محنت بھی بے مثال تے جس میں دووے بے مثال شہی رڑ جاننا تے مڑ بندے دا مقام محبوبیت بھی بے مثال ہی بڑھ جانا پھر اللہ اسے محبوبیت کی بھی بے مثلیت عطا کر دیتا ہے اور نبی پاک کا فرمان حدیث قدسی سرکار نے فرمایا جس وقت کوئی بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے فرمایا پھر زبان اس کی نہیں ہوتی پھر زبان اس کی ہلتی ہے بول خدا رہا ہوتا ہے آنکھیں اس کی ہوتی ہیں دیکھ خدا رہا ہوتا ہے کان اس کی ہوتی ہیں سن خدا رہا ہوتا ہے اور نہ کوئی بندہ خدا کے سننے کی خدا کے سننے کی کوئی مقدار مقرر کر سکتا ہے نہ خدا کے بولنے کی مقدار کو مقرر کر سکتا ہے نہ ہی خدا کی زبان کی طاقت کی کوئی مقدار مقرر کر سکتا ہے پھر دنیا حیران ہوتی ہے کہ یہ اجمیر میں بیٹھ کے بیٹھا فرش پر ہے حکومتیں عرش کی بھی چلا رہا ہے
کیوں چلاتا ہے؟ اس لیے کہ پھر وہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی اور ہوتا ہے۔ بلے شاہ کیا ہی نا، میں نہیں، میں وچ کوئی اور، اب میں نہیں ہوں، مجھ میں کوئی اور بولتا ہے۔ جب یہ مقام محبوبیت حاصل ہوتا ہے، ملا حیران ہوتا ہے، عشق والا صاحب ایمان ہو جاتا ہے۔ کائنات نے وہ منظر دیکھا۔ ایک منظر عرض کر کے اجازت لے لینا چاہتا ہوں۔ محبوبیت کا یہ مقام ہے، اللہ کے ساتھ پھر پیار کے رشتے کا یہ مقام ہے۔ اجمیر شریف میں بیٹھے ہیں، ایک بڈھی عورت، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، جوان ہے، اور اچانک اسے موت آ گئی ہے۔ اور جب اچانک جوان بیٹے کی موت آئے تو اس صدمے پر حسین اور حسین کے گھر والے صبر کریں تو کر لیں، اور کسی میں تو یہ جرت نہیں ہے نا۔ بڈھی کلی جوان گبرو پتر اچانک مر گیا، فوراً پاگل ہوگی، پریشان ہوگی، کدی ایدے بج دیئے، کدی ایدے بج دیئے، کدی ایدے بج دیئے۔ رستے چ کوئی سیانا بندہ ملے سکا، بی بی کی ہوئے؟ وہ آدھی میں پتر ڈھونڈ دیاں، پتر کدے گئی؟ واڈا گئے نہیں جڑے مر گیا ہے۔ کوئی حال نہیں ہو سکے، ہونتے ہو دے واپس ہونے والا کوئی طریقہ ہو سکے؟ جڑا مر جاوے کدی نہیں آیا، اے مر گئے ہوئے واپس کدی نہیں آئے۔ بڈھی انہاں دیئے بڑیا بندہ سیانا لگنا ہے، کوئی اٹکڑ دس، کوئی طریقہ دس، اس مشکل دا بھی تے کوئی حل ہو سی نا، جڑا مر گئے کیویں آ سکدا ہے؟ وہ بندہ بھی بختاں والا ہا تے ویڑا بھی بختاں والا ہا۔ اس آکھیا جیڑی مشکل کدائیوں نہ حل ہوئے، او اجمیر وچ ایک مشکل کشا دا پتر آیا بیٹھے، او بوہا پن کے ویک متے مشکل تیری حل ہو جاوے۔ پاگل عورت جلی ہو کے خواجہ غریب نواز دی بارگاہ چاہی، درویشاں بتیری روکی پر جس وقت بندہ دیوانہ ہوئے کدے رکتا ہے؟ این قریب آکے عجیب جی اوڑامہ دیتا، آدھے تو بھی اتھے بیٹھا، خدا اپنا زبان ہوتا ہے کہ اپنا رنگ، ہر رنگ درویشاں، تو بھی اتھے بیٹھا ہے ملکے جو سکھ ونڈدا، تے میں جان تو وڈی دکھی ہو گئی ہوں، تو سکھ پیا ونڈدا ہے تے میں جان تو دکھی ہو گئی ہاں۔ یہ آکھن دی دے رہی دنیا حیران ہو گئی، خواجہ غریب نواز نے کی پیا دی جنے تو اتنے خوشیاں ونڈن نہیں آیا، سکھ ونڈن نہیں آیا۔ بالکل درویش سکھ ہی ونڈدا ہے، جنے میں تیرے ہوندے ہیں ایڈی دکھی ہو گئی ہاں، وہ میرا گبرو پتر دنیا تو ٹر گیا۔ خواجہ غریب نواز نے متانت نال پیار نال فرمایا ٹھیک ہے بیٹا، اللہ دا امر ہوندہ ہے، اللہ دیاں مرضیاں دگے کہ دم مارن دی مجال نہیں، بی بی جا حوصلے نال صبر کر، جا کر، جیسے انہاں جا کر آکھیا نا، تو بی بی بھی کسے کیفے چاہی، تے کرم دا بھی کو بہانہ بڑھنا ہوندہ ہے۔ بی بی یا دیئے میں انجے گھر وین واسطے نہ آئی، تے نال لے کے وین واسطے آئی، انجے گھر وین واسطے نہ آئی، میں تے نال لے کے جانا ہے۔ خواجہ غریب نواز جس سے دی زد ویکھی، لجپال کریم مہربان ہستیاں اللہ دی عطا، اٹھ بیٹھے تے جس میں نال سنگی گئے نا تے اس دے گھر گئے تے گھر جا کے ڈٹھا وہ بچہ بیمار نہیں، بچہ فوت ہو چکیا تے ڈھیر ویڑا ہو گیا تے ہون بڑھڑی آ گیا دی آ گیا تے ہون میں تین انجے نہیں بہن دینا، ہون جی میں ملک نہ سہندہ ہے مہینوی ہسا کے ہی بہن جی میں دکھی تیرے کوڑ ہوں دیں تے انہاں دے دکھ مٹ دیں نا، ہون میرے گھر آیا ہے تے تیرے آنے تو پچھے بھی رونا پیار بھی تھے، مڑ تیرا آنا کی تے میرا تین لے کے آنا کی، میں ان نہیں بینڈ دینا جتن تاں یہ تھے آسے نہ کھل رہے، پیران چھ ڈے گئی۔ خواجہ غریب نواز ایک منٹ دا توقف کیتا، اکھی بند کیتیاں، اگاں ہو کے کوئی دم نہیں پڑیا، کوئی اور وظیفہ نہیں پڑھایا، اتنا جا کے چھوڑن مخاطب کر کے فرمایا، او بیلیا ماں ڈڈی اوکھی ہو گئی ہٹیا، ماں ڈڈی اوکھی ہو گئی ہٹیا دا جو لفظ بولن دی دے رہی کہ اٹھ کے کھڑو گیا، دنیا ساری حیران با مردہ زندہ کرنا یہ انسان نہ کام ہی نہیں، رب دا کام ہے۔ ان جیسے کھڑو کے سامنے ہویا مائی ہسی نا تے درویش ایک فکرہ آکھیا، وہ فکرہ بڑا سونا ناڑا ہے، اتو منہ کر گیا دائے بڑے ہو بندے دا خدا ناڑ اتنا تعلقتے ہونے ہی چاہی دائے، بندے دا خدا ناڑ اتنا تعلق تے ہونا ہی چاہی دا نا بجے کئیو دی منت کرے تے وہ مان نہیں جاوے۔ صاحبان عزیز وقار یہ وہ مقام ہیں، یہ وہ مثلیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو عطا کرتا ہے۔ مولوی پریشان ہو سی وہ کیویں زندہ ہو گیا، سن کوئی پریشانی نہیں، اس گلے بس یہ حدیث سمجھئیے وہ اس ویڑے جس وے اس مقام تے ہوندے اس وے منہ نہ ڈال دے تے بول دا وہ آپ پیا ہوندے
تے او دا دل جوندیاں مارے یا مارے ہاں جواوے جیڑا مٹھ مٹی دی وچوں جوا سکدا ہے موئے ہوئے بندن جوان لگے ہن باہر بھی کیڑا ہے۔ اللہ کریم میری تہاڈی حاضری نو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں جڑیاں گلاں کیتیاں انسان ہون دے ناتے بہت ساری غلطیاں کیتیاں اس مالک معافیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔